अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व ताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन इकराम, आज बात करते हैं वाक़े करबला पर। नाज़रीन, करबला का वाक़या एक ऐसा बला है इस दीन इस्लाम को एक नई रूह बख्शी, एक नया जन्म दिया। नाज़रीन, होता ऐसे है कि जब मुआविया से हुकूमत जो है वो आगे यजीद को मुंतकिल हुई तो उस वक्त यजीद ने इस चीज को एक वजह बनाया कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता है, ऐसी इस्लाम में कुछ जो है वो चीजें मिलावट करना चाहता है, तो जिसके लिए यजीद को जरूरत थी कि वो जितने भी बड़े ओहदेदारान थे जो इस्लाम से रिलेटेड थे या फिर हुकूमत से रिलेटेड, उनसे बैत ले। तो फिर यजीद ने जब जैसे ही हुकूमत संभाली तो उसने सबसे पहले कई लोगों से बैत लेना शुरू कर दी। लेकिन बात ये है कि जब इमाम हुसैन तक बात पहुंची और इमाम हुसैन को पैगाम पहुंचा कि यजीद आपकी बैत चाहता है और आप जो है वो बैत करें यजीद की, तो इसलिए वो उसने अपने बंदे भेजना शुरू कर दिए इमाम हुसैन के पास। लेकिन इमाम हुसैन ने हर दफा ये कहकर टाल दिया कि मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। फिर यजीद ने पैगाम पहुंचाया, फिर इमाम हुसैन ने जो है वो दूसरी दफा भी इनकार कर दिया और तीसरी दफा यजीद की जानिब से हुक्म दिया गया इब्न ज़ियाद को कि वो इमाम हुसैन को कत्ल कर दे। लेकिन फिर उसके यानी ये वाकया हज से कुछ रोज पहले का है, तो फिर जब हज करना तो उससे पहले ही इमाम हुसैन को पता चल गया कि यजीद ने प्लान बना लिया है कि वो हज के दौरान इमाम हुसैन को कत्ल कर देगा। खुदा के घर को खून से रंगीन करने से बचाने के लिए जो है वो इमाम हुसैन ने एक कदम उठाया कि उन्होंने हज को उम्रे में तब्दील किया और फिर सफर शुरू कर दिया करबला की जानिब। नाज़रीन, होता है यहाँ इस तरह से है कि फिर इमाम हुसैन जब हक की राह पर खड़े हो जाते हैं और यजीद की बैत नहीं करते, तो फिर इमाम हुसैन जो है वो जब निकलते हैं तो वो सब लोगों से पूछते भी हैं कि मैं जो है वो हक पे खड़ा हूँ और ये यजीद जो है वो इस्लाम में मैनिपुलेशन करना चाहता है, मैनिपुलेट करना चाहता है और इस्लाम में जो है वो कुछ इस्लाहात चाहता है जो बिल्कुल इस्लाम की रूह को ख़त्म कर देगी। तो फिर इमाम हुसैन जो है वो उन्होंने आवाज़ बुलंद करना शुरू की गई। जब यजीद के जुल्म के खिलाफ बात पहुंची कूफे तक, तो कूफे के लोगों ने इमाम हुसैन को खत लिखा कि आप इस तरह करें कि आप हमारे पास आए कूफा में, यहाँ पर आकर जो है वो हमारी जो है वो अपनी यहाँ पर आकर जिम्मेदारी संभाले। सब कूफी जो है वो उनके साथ खड़े हैं। तो फिर इमाम हुसैन ने किया यूं कि कूफे में हालात चेक करने के लिए, क्योंकि कूफी ऐसे लोग थे कि बाज़ उनमें ज़्यादातर यानी वो तादाद थी जो मैनिपुलेट करते थे चीज़ों को, यानी अगर आपके मुंह पे बैठे हैं आपके हैं, जब आप उठ के जाएंगे तो फिर पीछे हालात चेंज हो जाते थे। अब होता यह है कि इमाम हुसैन अपने सफ़ीर हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफे में भेजते हैं और वहाँ पर भेजने के बाद जब वो पहुँचते हैं तो उन्होंने देखा कि वहाँ के तो रंग ही बदले हुए हैं। जिस तरह से गर्म जोशी से वो इमाम हुसैन को बुला रहे हैं, इस यहाँ तो हालात और है, क्योंकि वहाँ पर भी यजीद ने जो है वो जुल्म सितम शुरू कर दिया और वहाँ लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया कि जो भी इमाम हुसैन के साथ खड़ा होगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। तो कूफी पीछे हट गए। उन्होंने ना सिर्फ इमाम हुसैन के सफ़ीर हज़रत मुस्लिम बिन अकील को जो है वहाँ पर शहीद किया, बल्कि साथ ही साथ जो है वो इमाम हुसैन से मुनरफ भी हो गए, यानी उन्हें उनके साथ खड़े होने से उन्होंने इनकार कर दिया। इमाम हुसैन को तब पता चल गया। नाज़रीन, 2 मुहर्रमुल हराम को करबला पहुंच गए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। वहां पर दरियाए फुरात के किनारे जो है वो खैमे लगाए गए। और आपको यहाँ पर एक सबसे अहम चीज बताऊं तो ये दरियाए फुरात के किनारे पर खैमे जब लगाए गए थे तो दरियाए फुरात के किनारे के करीब जो है वो सबसे पहले हुर ने जो है वो रास्ता रोका था और वहां पर महदूद किया था। फिर उसके बाद खेमे भी उसने उकड़वाए, पानी भी उसने बंद किया। आज 7 मुहर्रमुल हराम में पानी बंद किया गया था करबला में, शहीदान करबला का। यानी मैं आपको ये बताऊं कि जब यजीद पहुंचा था पानी बंद वहाँ रास्ता रोकने के लिए, तो इमाम हुसैन ने सबसे पहले यजीद को इसे हुर को और उनके लश्कर को जो है वो पानी से सैराब किया, इतना पानी पिलाया, ना सिर्फ उन्हें पिलाया बल्कि उनके जानवरों को भी
پانی پلایا، اور پھر امام حسین کو جب 7 محرم آتی ہے تو آج کے دن پانی بھی جو ہے وہ حور کی جانب سے بند کیا گیا، لیکن حور کیونکہ عین موقع پر انہوں نے معافی مانگی حضرت امام حسین سے، اور امام حسین انہوں نے معاف بھی کر دیا۔ ناظرین، ہوتا یہ ہے کہ حق کے راہ پر امام حسین کھڑے ہو گئے اور ڈٹ گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں یزید جیسے کی بیعت نہیں کروں گا۔ ناظرین، ہوتا یہ ہے کہ امام حسین جو ہے وہ 9 محرم کا جنگ کا ٹائم طے ہوتا ہے، لیکن امام حسین ایک دن مزید مانگتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے دیا جائے تاکہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکوں۔ اور یہ بیسیکلی وقت جو ہے وہ انہوں نے اپنے لیے نہیں طلب کیا تھا، بلکہ وہ کیونکہ حر جو ہے وہ 9 محرم یعنی شب عاشور میں جو ہے وہ امام حسین سے معافی مانگنے آیا تھا، تو یہ بیسیکلی امام حسین نے انہیں موقع دیا کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، تم پہچان جاؤ میں نبی کا نواسا ہوں، میں دین حق کے راستے میں کھڑا ہوں، اور حق پہ میں کھڑا ہوں، یزید باطل ہے اور باطل کے راستے پہ کھڑا ہے، اور یہ سارا کام جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو امام حسین نے انہیں وقت بھی دیا، اور پھر اس رات عبادت بھی خوب کی شب عاشور میں، اور یہ جو شب عاشور تھا اس میں انہوں نے وقت دیا اپنے لوگوں کو بھی کہ اگر جو مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، میں جنت کی بشارت اسے دیتا ہوں، جو بھی چھوڑ کے مجھے چلا بھی جائے گا، میں کوئی مجھے سے ڈر کے شرما کے جو ہے انہوں بیٹھے، انہوں نے خیمے میں جو جہاں سارے صحابہ بیٹھے تھے وہاں پر راستہ جو ہے وہ کھول لیا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے خیمے کی جو دیے چل رہے تھے وہ بھی بجھا دیے کہ کوئی شرم سے نہ جانا چاہے۔ لیکن جیسے ہی دیا چلا تو کئی بچے تھے وہ ایڑیوں کے بل کھڑے ہو گئے کہ ہم جو ہے وہ جوان لگے، جو بوڑھے تھے ان کی کمر سیدھی کرنے کے لیے انہوں نے اپنے جو مامے تھے وہ اپنی کمر پہ باندھ دیے، جوان تھے انہوں نے تلواریں نکال کر حضرت امام حسین کے قدموں پہ رکھ دی۔ ناظرین، اس طرح کے اصحاب تھے حضرت امام حسین کے جنہوں نے روز عاشورہ میں حضرت امام حسین کے ساتھ مل کر دین کو بچایا اور اپنی راہ حق پہ قربان کی۔ ناظرین، یہ واقعہ جب فجر کی نماز ہوئی تو حضرت علی اکبر علیہ السلام حضرت امام حسین کے بیٹے جو ہم شکل پیغمبر بھی تھے، انہوں نے صبح فجر کی اذان دی، اور فجر کی اذان دینے کے بعد پہلا جو ہے وہ شہید جو واقعات کربلا میں ہوا وہ حضرت حر کا بیٹا تھا۔ حضرت حر نے جو ہے وہ امام حسین سے معافی مانگی ساری چیزوں کے۔ جب یہ معافی مانگنے کے لیے گیا، آپ دیکھ لیں کتنے کریم ہے یہ گھرانہ، کہ جب معافی مانگنے گیا تو حضرت امام حسین نے اس کے چہرے کو دیکھ کر انہوں نے کہا حضرت حر سے کہ حر، مجھے پتا ہے تم کیوں آئے ہو، اور میں تمہیں معاف کرتا ہوں اللہ کی راہ میں، اور تم میرے بھائی ہو۔ اور بھائی کی وجہ سے جیسے ہی انہوں نے امام حسین نے اپنا بھائی پکارا حضرت حر کو، تو جو بیٹے تھے حضرت امام حسین کے انہیں چچا کہنا شروع ہو گئے، جو بھائی تھے امام حسین کے انہوں نے بھائی کہنا شروع کر دیا، جو بچے تھے انہیں جو ہے وہ چچا کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ گھرانہ ہے اتنا کریم۔ لیکن جب واقعات کربلا میں اذان علی اکبر کے بعد پہلی شہادت جو ہوتی ہے وہ حضرت حر کا بیٹا جو ہے وہ جاتا ہے واقعات کربلا میں اپنی شہادت پیش کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد حر جاتا ہے، اسی طرح مختلف جاتے رہتے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہاں پر درد بھری بات یہ ہے کہ جب حضرت علی اکبر جو بیٹے ہیں حضرت امام حسین کے، جب وہ جاتے ہیں واقعات کربلا میں اپنی شہادت دینے کے لیے، ناظرین تب حضرت امام حسین نے کہا کہ میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ جیسے جیسے وہ جاتے تھے حضرت امام حسین روتے روتے ان کے پیچھے گرتے جاتے، اس طرح جیسے کوئی بچہ کونیوں کے بر چلتا ہوا جاتا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین 70 دفعہ اس لاش تک یعنی ان کی میت تک پہنچتے ہوئے 70 مرتبہ جو ہے وہ زمین پر گرے اور 70 بار اٹھے۔ ناظرین، پھر اسی جنگ میں حضرت امام حسین نے اپنے 6 ماہ کے بچے حضرت علی اکبر کو پیش کیا اور یہ کہا کہ یہ 6 مہینے کا بچہ اسے پانی پلا دو۔ مسلمانوں نے انہیں بھی پانی نہ پلایا بلکہ ایک ایسا تیر مارا جو ان کی گردن میں معلق ہو گیا۔ ناظرین، اسی واقعات کربلا میں حضرت قاسم امام حسن کے بیٹے انہیں پیش کیا گیا جام شہادت کے لیے۔ وہ بھی گئے، اور جب وہ گئے تو ان کی لاش جب وہ گرد کھا کر زمین پر گرے تو وہاں پر گھوڑے بھاگنا شروع ہوئے، جو دائیں والے تھے وہ بائیں کی طرف، بائیں والے دائیں کی طرف۔
ناظرین انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ ناظرین یہاں پر سب سے زیادہ درد بھری بات یہ ہے کہ امام حسین جتنے بھی لاشیں تھے، جتنے بھی شہادتیں ہوئی، سب کو اٹھا کر لاتے اور اٹھا کر جو ہے وہ اپنے خیموں میں لے کر آتے تھے۔ ناظرین امام حسین وہ غریب تھے، جب وہ شہادت کے لیے گئے انہیں اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ سجدے کی حالت میں انہوں نے کہا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، تب بھی انہوں نے انہیں معافی کا موقع دیا کہ ابھی بھی یزیدی فوج میں کوئی امام حسین کے ساتھ ان کے پاس آنا چاہتا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے، تو امام حسین نے تب بھی انہیں موقع دیا۔ لیکن ناظرین بات تو حق اور سچ کی تھی۔ امام حسین نے اپنے خون کا، اپنی جان کی قربانی دے کر اس دین کو بچایا۔ یہ اس لیے بچایا کہ امام حسین اس دین کو اتنا سربلند کرنا چاہتے تھے جتنا خدا چاہتا تھا، اور یہ قربانی ایک ایسی قربانی ہے جس کے بعد اسلام ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ یہ 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کو امام حسین نے اپنے خانوادے کی، اپنے صحاب کی شہادت دے کر جو ہے وہ بچایا۔ ناظرین بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی۔ امام حسین کی شہادت کے بعد پھر جب امام حسین شہید ہوتے ہیں، پھر شام غریبہ آتی ہے۔ شام غریبہ میں خیموں کو لوٹ لیا جاتا ہے، آگ لگا لی جاتی ہے، بیویوں کے پردے چھین لیے جاتے ہیں۔ 4 سال کی بیٹی حضرت امام حسین کی بیوی سکینہ، ان کے کانوں سے ان کے جو بوندے تھے وہ اتار لیے گئے، خون ان کے کانوں سے جو ہے وہ گرنا شروع ہو گیا۔ بیویوں کو قیدی کر لیا گیا، شام کی طرف لے جایا گیا۔ پھر وہاں پر امام حسین کے جتنے بھی اصحاب تھے، جنہیں کربلا میں شہید کیا گیا تھا، ہر سر کی قیمت مقرر کی گئی تھی۔ ان کے دھڑ سے سر کو جدا کر کر نیزوں میں بلند کر کے بیویوں کے ساتھ کربلا سے شام کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ سفر اتنا لمبا تھا کہ بی بی جب یہاں سے واقعات کربلا سے چلی تو بال سیاہ تھے، وہاں جاتے تک سفید ہو گئے۔ ناظرین وہاں پر بی بی نے خطبہ دیا، اور پھر جب امام حسین کا سر اقدس جو ہے وہ یزید کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے سر ان کے ہونٹوں پر جو ہے وہ چھڑی رکھ کر یزید نے کہا کہ آج میں اپنی فتح کا جو ہے وہ بغل بجا رہا ہوں۔ لیکن بی بی نے خطبے میں کہا کہ یہ بغل تو ابھی وقتی ہیں، لیکن اللہ گواہ ہے کہ ہم نے اس دین کی راہ میں جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اور پھر بی بی کا خطبہ ہماری جو کلاسوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے، چھوٹی جماعت سے لے کے بڑے تک جو ہے وہ ہر جگہ پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن یہ خطبہ جب چل ہی رہا تھا تو اذان کی آواز آئی تو بی بی نے کہا کہ یہ ہے حسین کی فتح، اور یہ فتح ہم دنیا کی جب تک دنیا رہے گی تب تک یہ فتح کا اعلان ہوتا رہے گا۔ ناظرین امام حسین نے تو خدا اور کی رضا جو ہے وہ خرید لی، لیکن بات یہاں پر حق اور باطل کی شروع ہوتی ہے۔ امام حسین نے واقعات کربلا میں یہ قربانی دے کر اس چیز کو ثابت کر دیا کہ حق کے راستے میں بے شک کھڑے ہو جاؤ، بے شک تمہیں جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، اور امام حسین نے یہ کر کے دکھایا۔ اگر یہ قربانی امام حسین نہ دیتے تو آج جو اسلام اور دین ہم تک پہنچا وہ نہ ہوتا۔ ناظرین ہماری طرف سے جو ہے وہ یہ ایک میں نے بڑی ریسرچ کر کے چیزیں جو ہے وہ آپ تک پہنچائی ہیں، لیکن یہ واقعات کربلا آپ مختلف جگہوں سے سنتے ہوں گے، لیکن حقیقت شروع سے لے کے اتنے تک پہنچانا جو ہے وہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ ساری چیزوں کو سمیٹ کر آپ تک پیش کروں۔ ناظرین محمد و آل محمد پر درود بھی بھیجیے، سلام بھی کیجیے، اور خاص طور پہ امام حسین اور ان کی آل کو یہ اس جو غم کا مہینہ ہے اس میں ضرور جو ہے وہ اپنے آنسو بہا کر ان کی قربانی کو جو ہے وہ خراج تحسین ضرور پیش کیجیے۔ اپنے میزبان سید عباس حیدر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔